السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب قرآن المجید والفرقان الحمید میں فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہمیں تجھے حوض کوثر کا مالک بنایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے قربانی دے۔ قربانی مالی عبادت ہے اور نماز جسمانی عبادت ہے۔ یہ دو عبادتوں کا ذکر کیا، اس لیے قربانی صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہونی چاہیے، ایک نمبر۔ دوسرے نمبر، اس میں ریاکاریاں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بازاروں میں جا کر قربانیاں خریدنا، ان کی تصویریں اتار کر نیٹ میں دینا، یہ ریاکاری ہے۔ عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اس میں اخلاص نہ ہو، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو۔ یہ میں اتنی قربانیاں کی، میں نے اتنی کی، شوخیاں مار رہے ہیں، اور میرے اللہ کے بندو اگر نماز نہیں پڑھتے تو قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے۔ اگر نماز نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور نماز 5 وقت کی ادا کرنی ہے، یہ نہیں کہ ایک کی پڑھ لی 4 چھوڑ دی اور 4 چھوڑ دی 1 پڑھ لی، ایسے نہیں، ایک نمبر۔ دوسرے نمبر پر قربانی خریدنے کے وقت ریاکاری، شوخیاں، ایسی حرکتیں نہیں کرنی، یہ یاد رکھنا ہے۔ دوسرا کہ قربانی حق کے اور حلال کے مال سے ہو۔ رشوت لے کر 5-5 10-10 لاکھ کی قربانیاں خریدتے ہو، سود کھا کر، سود لے کر قربانیاں خریدتے ہو۔ قربانی سنت موقدہ ہے، اگر قربانی کرو گے تو اجر پاؤ گے، ثواب پاؤ گے۔ اگر قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تو گناہ گار نہیں ہوگے، یہ ذہن میں رکھنا۔ قربانی کرنی ہے، چھترا ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، گائے ہے اور اونٹ ہے۔ یہ جانوروں کی صفات، جس طرح کے علماء سے سنتے ہیں آپ کہ یہ جانوروں کی صفات ہوں، تندرست ہو، خوبصورت ہو، ظاہری عیب نہ ہو، کان کٹانا ہو اور اس کی ٹانگ سے لنگڑاتا نہ ہو، یہ صفات ہوں، اور اس طرح عمر کی بھی شرطیں رکھ دیں کہ ہر جانور کے لیے الگ الگ ہے۔ یہ تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، ہم لمبی گفتگو میں نہیں جانا چاہتے۔ جو اہم ترین چیزیں ہیں، سب سے پہلے قربانی کرنے والے کا یہ نظریہ ہو کہ قربان صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، ایک نمبر۔ دوسرے نمبر پر اس میں ریاکاری نہ ہو۔ اگر کسی بندے کو دکھلاوے کے لیے کر دی، نیٹ میں تصویریں ڈال رہے ہو، تو اس سے مراد ہے کہ مقصد کچھ اور ہے، دال میں کوئی کالا پیلا ہے کہ لوگوں کو بتا رہے ہو کہ میں بڑا امیر آدمی ہوں، قربانیاں کر رہا ہوں، اس سے بھی بچنا ہے۔ تو اس لیے قربانی کرنی ہے اور اپنے رب کی رضا کے لیے، ایک بات۔ دوسری بات، جس آدمی کی نیت ہو کہ میں نے قربانی کرنی ہے تو وہ پہلی ذوالحجہ کا چاند دے کر، ذوالحجہ حج کا مہینہ جو ہے، جب چاند نظر آ جائے اس کے بعد اپنے ناخون کو نہ کٹائے، اپنے بالوں کو نہ کٹائے، نہ منڈائے، حتیٰ کہ وہ قربانی کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے اور کہتے کہ میں محمد اور آل محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی طرف سے یا اللہ اور مسلمانوں کی طرف سے قربانیوں کو قبول فرما، اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور جو آخری مسئلہ آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قربانی کی کھال مولوی کو دینا، اس سے قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ قربانی صدقہ ہے اللہ رب العزت کے لیے، اور صدقے میں شرط نہیں رکھی جاتی،
کہا کہ قربانی کو مولوی کو ہم کھا لیں بھی دیں گے، اس سے قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ قربانی کے گوشت کو سنت کے مطابق 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے کہ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک عزیز و اقارب کے لیے، اور تیسرا فقراء اور مساکین کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کو جلدی پڑھ لیا کرتے تھے کیونکہ آپ قربانی دینی تھی، تو اس لیے قربانی حلال کمائی سے ہو اور عقیدہ ایک دم مضبوط ہو۔ عقیدے سے مراد کہ قربانی خالصتاً لوجہ اللہ ہو، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اگر اس میں ریاکاریوں کی آمیزش ہو گئی اور کسی اور کو راضی کرنا مقصد ہو گیا تو یہ قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو اور قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ